السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شکیل. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہے مزمل سہروردی صاحب. آج ان کا کالم شائع ہوا ہے پولیس اصلاحات پہ. پولیس اصلاحات کی بات کی جائے تو طریقہ انصاف جو آج حکومت کر رہی ہے وفاق میں، پنجاب میں، کے پی میں، ان کا جو الیکشن میں منشور تھا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم پولیس اصلاحات کو بہتر کریں گے، پولیس ریفارمز ہوگا، پولیس میں بہتری آئے گی. بٹ ایسا کچھ بھی ہوا نظر نہیں آیا. عمران خان صاحب نے کسی ایک جلسے میں کہا تھا کہ میں ناصر درانی صاحب کو پنجاب پولیس میں بھیجوں گا، پنجاب پولیس کا وہ ریفارمز کریں گے. ٹویٹر اٹھا کے دیکھ لیں، فیس بک اٹھا کے دیکھ لیں، واٹس ایپ گروپوں میں، ہر گروپ میں، ہر جگہ پولیس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہے شیئر ہوتی جا رہی ہے. میں مزمل سہروردی صاحب سے پوچھوں گا کہ سر یہ کب تک چلے گا اور اس کو ٹھیک کس طرح کیا جا سکتا ہے. سر بتائیے گا مجھے، پولیس ریفارمز سب سے پہلے یہ پی ٹی آئی کا منشور بھی رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہوا، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں نا ابھی تک کوئی روڈ میپ ہی نہیں بن سکا. جہاں تک آپ نے ناصر درانی صاحب کی بات کی تو اصل میں ناصر درانی صاحب کے پی سے آئے تھے. کے پی میں اس وقت جب وہ آئی جی تھے، آدھا تو ٹرائبل ایریا تھا جہاں پہ ان کی حکومت نے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی میں پولیس کے پاس تو اس سے زیادہ جو ہے وہ جرگہ سسٹم ہے. لوگ پولیس کے پاس آنے کی بجائے، عدالتوں میں جانے کی بجائے جرگوں سے اپنے فیصلے کراتے ہیں. تھانوں میں جانے کی بجائے قبائلی جرگے اتنے متحرک اور اتنے افیکٹو ہیں کہ ان کی روشنی میں تھانے میں تو بہت کم لوگ جاتے ہیں. اگر آپ کے پی کے اندر دیکھیں تو وہاں قتل ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، چوری ہو جائے، فراڈ ہو جائے، اس سب کے بعد بھی اس کا جو حل ہے وہ جرگے سے نکلتا ہے، تھانے سے نہیں نکلتا. لہذا ناصر درانی صاحب کی کے پی کی پرفارمنس کو سامنے رکھ کے انہیں پنجاب کا ٹاسک دینا ایک فضول بات تھی. نہ انہیں پنجاب کا تجربہ تھا، نہ انہیں پنجاب میں کوئی جرگہ سسٹم نہیں ہے. پنجاب میں آدمی فوراً 15 پہ کال کرتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے، یہاں تھانے جاتا ہے. یہاں ایک دوسرے کے خلاف جھوٹے پرچے بھی تھانوں میں ہوتے ہیں. یہاں پولیس کے ذریعے ہی سیاست کی جاتی ہے، پولیس کے ذریعے ہی بدماشی کی جاتی ہے، پولیس کے ذریعے ہی اپنے مخالفین کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے. کے پی میں ایسا نہیں ہے. کیا آپ کے کہنے کے مطابق کے پی کے جو فیکٹس اینڈ فگر ہے جس بنا پہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا وہ ان کے پاس مکمل نہیں تھے؟ نہیں، کے پی کا اور پنجاب کا کلچر ہی فرق ہے. آپ میری بات سمجھیں، جہاں برف پڑتی ہے آپ میری بات، وہاں اے سی بھیج سکتے ہیں اور وہاں ہیٹر بھیج سکتے ہیں، اور جہاں پہ بہت زیادہ جو ہے گرمی پڑتی ہے وہاں پہ ہیٹر بھیج سکتے ہیں. ناصر درانی صاحب کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں تھا، پنجاب کی انہیں سمجھ نہیں تھی. وہ کے پی کا ایک محدود سے پولیس کا نظام ہے، بہت چھوٹا سا، جس کا کے پی کے لا اینڈ آرڈر میں بہت چھوٹا سا حصہ ہے. وہ میرا مطلب چند کتابیں، پریزنٹیشن، یہ یوں کر کے انہوں نے عمران کو ایک تاثر دیا ہوا تھا. اور اس وقت ایک سیاسی ضرورت بھی تھی کہ اس محدود سی پولیس کی محدود سی کارکردگی کو پنجاب کے لیے ایک سلوگن بنا دیا جائے. تو وہ ایک سیاسی سٹنٹ تھا. عمران خان صاحب شاید واقعی سمجھے کہ ناصر درانی صاحب پنجاب کو ٹھیک کر لیں گے. ناصر درانی صاحب تو پہلے مہینے بولڈ ہو گئے. پنجاب آئے اور 1 ماہ کے اندر ان کی 3 وکٹیں اڑ گئیں اور وہ گھر چلے گئے، پیک اپ کر کے، پیڈ اتار کے، سرنڈر کر کے. ان کے اندر نہ وہ چلا نہیں سکے، کچھ کر ہی نہیں سکے 1 ماہ میں. لہٰذا وہ تو فیلئر تھے. وہ چلے گئے. اب جو موجودہ صورتحال ہے، پنجاب پولیس کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں. پنجاب پولیس میں بہت زیادہ کسی سے آپ تھانہ کلچر اس قدر برا ہو گیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں پرابلم کیا ہے. پنجاب کے پولیس کلچر کی 3 بڑے پرابلمز ہیں. ایک پرابلم ہے جھوٹے پرچے جو لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں. دوسرا ہے ناقص تفتیش، اور تفتیش میں 3rd ڈگری کا استعمال، کے مارے بغیر وہ سمجھتے ہیں پولیس تفتیش کر ہی نہیں سکتی. جب تک انہیں پولیس کو جسمانی ریمانڈ نہ ملے، وہ اگلے کو مار نہ لے، سمجھ آ جاتا ہے تفتیش تو مکمل ہی نہیں ہوئی. جب تک آپ نے 76 نہیں مارے، یہ نہیں مارے، اس لیے لوگ حراست میں مرتے بھی ہیں. پہلی دفعہ تو نہیں مار رہے. ایک 3rd ڈگری کا استعمال ہے. دوسرا غلط گرفتاریاں ہیں. پولیس تھانوں میں لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو گرفتار کرتی ہے. اگر ہم ان 3 چیزوں کو کنٹرول کر سکیں تو پولیس کلچر میں تبدیلی آ جائے گی، تھانہ کلچر میں تبدیلی آ جائے گی. پہلی بات یہ ہے کہ آج جو ہی کسی کے خلاف FIR ہوئی ہے، پہلا کام تفتیشی یہ کرتا ہے کہ ملزم کو گرفتار کرے. اسٹینڈرڈ آپریشن پروسیجر ہے. میرے خلاف FIR ہو گئی، پولیس مجھے گرفتار کرنے آ جائے گی. قانون یہ نہیں کہتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ پہلے میرے خلاف اگر کوئی ثبوت ہے تو اس ثبوت کی روشنی میں میرے وارنٹ لے کے انہیں مجھے گرفتار کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو کوئی وارنٹ نہیں لیتا، یہاں کوئی ثبوت کا انتظار بھی نہیں کرتا. میرا خیال یہ بھی کہتا ہے کہ گرفتاری کے ٹائم ایک مجسٹریٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. یہ تو نہیں کہتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب تک صفحہ مثل پر کوئی میرے خلاف ثبوت نہ ہو،
مجھے گرفتار نہیں کیا جا سکتا. اب ایک خالی ایف آئی آر میری گرفتاری کی وجہ نہیں ہو سکتی, لیکن پنجاب کے 780 تھانوں میں ایف آئی آر ادھر درج ہوتی ہے, دوسری جب جھوٹی ایف آئی آر میں بے گناہ آدمی کو پولیس فوراً گرفتار کر لیتی ہے اور پھر کہتی ہے جی بے گناہ کرنا تو عدالت کا کام ہے, ہمارا تو نہیں ہے. یہ پولیس کلچر کی پہلی تبدیلی ہے. اگر آئی جی پنجاب یہ فیصلہ کر لیں کہ جب تک کسی کے خلاف دوران تفتیش ناقابل تردید ثبوت نہیں ہوں گے اسے گرفتار نہیں کیا جائے گا, اور اگر کسی کو ثبوتوں کے بغیر گرفتار کیا گیا تو اس پولیس افسر کو نوکری سے نکال دیا جائے گا. آج صبح جھوٹی ایف آئی آریں بے اثر ہو جائیں گی, بے گناہ لوگ گرفتار ہونے بند ہو جائیں گے. پہلے تفتیش ہوگی پھر گرفتاری ہوگی. آپ مجھے بلائیں گے, میں تفتیش میں تھانے جاؤں گا اور کہوں گا جی میں تفتیش میں شامل ہوں گا, وہاں 2 ضمانتی دے دوں گا, تھانے میں ہی میری ضمانت ہو جائے گی, تھانے میں ہی میں تفتیش میں شامل ہو جاؤں گا, اور تھانے میں اگر میں گناہگار ہوا تو وہ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں, اگر میں بے گناہ ہوں تو مجھے کیوں گرفتار کرنا ہے. لیکن یہاں تو بے گناہوں کو گرفتار کرنے کی ایک ایسی رسم پڑی ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں, قانون موجود ہے, صرف پولیس اس پر عمل نہیں کرتی ہے. لہذا صبح آئی جی پنجاب صاحب یہ حکم کر دیں جیسے انہوں نے یہ حکم کیا ہے کہ تھانے کے اندر موبائل فون لے جانے کی اجازت ہے, شام کو یو ٹرن ہو گیا, جیسے وہ یہ چاہتے ہیں کہ تھانے کے اندر کوئی موبائل فون نہ جائے تاکہ فوٹیج نہ بنے مارنے کی, حکم کریں کہ بے گناہ بندے کو گرفتار نہیں ہوگا. اگر مجھے پتہ لگ گیا کہ ایک بھی بے گناہ آدمی گرفتار ہوا ہے بغیر ثبوتوں کے, میں اس پولیس والے کو الٹا لٹکا دوں گا, صبح نہیں کوئی گرفتار ہوگا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک دکان لگی ہوئی ہے, ادھر ایف آئی آر ہاتھ میں آئی تفتیشی کے, ادھر اس نے گرفتاری کے لیے چھاپا مار دیا. بے گناہ جھوٹی ایف آئی آروں میں بے گناہ لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, نہ کوئی تفتیش ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گرفتاری کا اختیار ہے تفتیشی کا, اس کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر کراس چیکس اور چیکس اینڈ بیلنس لانے کی ضرورت ہے. یہ جو کلین چٹ ہے نا کہ میں جا کے جس کو مرضی گرفتار کر لوں, یہ روکنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت خرابی ہے. پولیس میں نا ایٹیٹیوڈ پرابلم بہت زیادہ ہے. یہ اختیار کا ناجائز استعمال ہے نا کہ وہ مجھے گرفتار, جب اس کو پتہ ہوگا وہ مجھے غلط گرفتار نہیں کر سکتا, اس کا ایٹیٹیوڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو بے وجہ اتنا وسیع اختیار ہے کہ وہ گرفتار کر سکتا ہے کسی کو بھی, اس اختیار نے اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. اس اختیار کو محدود کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں. دوسرا ہمارا مسئلہ ہے دوران تفتیش 3rd ڈگری کا استعمال, جسے کہتے ہیں چھتر مارنا, تشدد کرنا, جسمانی تشدد کرنا. ہمارے ہاں مطلب مجھے ایک آئی جی صاحب نے بتایا کہ جی ایک کیس وہ سالو کر رہے تھے تو ملزم نہیں مان رہا تھا, تو میں نے اس کی شلوار میں چوہے چھڑوا دیے. میں نے کہا جی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا جی سچ کیسے باہر آتا, چوہا جب شلوار کے اندر گیا نا پھر وہ سچ بولنے لگ گیا 1 منٹ میں. دیکھیں یہ جو متھ ہے نا کہ جب تک اگلے کو ماریں گے نہیں وہ سچ نہیں بولے گا. دنیا بدل گئی ہے. آج پولی گرافک ٹیسٹ آ گیا ہے, آج سچ بولنے کی مشینیں آ گئی ہیں, آج ایسے انجیکشنز آ گئے ہیں جو لگائے جائیں تو بندہ خود بخود سچ بولتا ہے. آج 3rd ڈگری کی ضرورت نہیں ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ جیسے آپ کو قندیل بلوچ کا کیس یاد ہو, اس میں مفتی عبدالقوی صاحب کو گرفتار کیا گیا. پھر مفتی عبدالقوی صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے کے لیے کہ وہ سچ بول رہے ہیں یا نہیں, چونکہ مفتی صاحب کو تو مارا نہیں جا سکتا تھا. مفتی صاحب ایک باعزت شہری تھے, میری طرح کے ہوتے تو پولیس مار مار کے پوچھ لیتی, لیکن انہیں تو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تھا. نتیجتاً انہیں ملتان سے لاہور لا کے ان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرایا گیا. میں سمجھتا ہوں ہر شہر, ہر تھانے میں, ہر ڈویژن میں پولی گرافک ٹیسٹ کی سہولت موجود ہونی چاہیے, اور لوگوں کو چھتروں سے اور تشدد سے سچ بلوانے کی بجائے سائنٹیفک طریقوں سے سچ جاننے کی ضرورت ہے. اور پولیس کو سائنٹیفک بنیادوں پہ تفتیش کو کرنا چاہیے, نہ کہ تشدد کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. جب آپ بے گناہ گرفتاریاں بند کریں گے تو عدالتوں سے ضمانتوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا, لوگ اپنی تفتیش میں شامل ہوں گے اور تفتیش سے بے گناہ ہو جائیں گے. ابھی تو آپ نے ضمانتوں کا ایسا بوجھ عدلیہ پر ڈالا ہوا ہے کہ عدلیہ بھی کوئی کام نہیں کر سکتی, سارا دن جج ضمانت ہی سنتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کوئی قانونی اصلاحات کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. آئی جی صاحب کو 2-4 بنیادی فیصلے کرنے ہیں. گرفتاریاں روکنی ہیں بے گناہ لوگوں کی, 3rd ڈگری کا استعمال روکنا ہے, لوگوں کی ایف آئی آر ہونی چاہیے, ناجائز اور جھوٹی ایف آئی آر پر مدعی کے خلاف پرچے دینے ہیں, اور اس کا قانون پر سختی سے عمل کرنا ہے. چھوٹا اور بڑے دونوں کو برابر سمجھنا چاہیے. جیسے کوئی صاحب حیثیت آ گیا تو اس کو کرسی. لیکن چونکہ پولیس خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتی اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام اوپر سے وزیر اعلیٰ کرے گا, وزیر اعلیٰ کے یہ کرنے کے کام نہیں ہیں, یہ کام آئی جی صاحب کے کرنے کے ہیں, آئی جی صاحب کرنا نہیں چاہتے ہیں, لہٰذا ایک مسئلہ بنا ہوا.
نہیں، اگر آئی جی صاحب کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی اور ان کو کرنے نہیں دے رہا تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کوئی رکاوٹ ہے. کوئی رکاوٹ نہیں آپ کے خیال سے؟ آپ کی تو آئی جی صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، آپ نے اپنے گزشتہ ہفتے کے ایک کالم میں لکھا بھی تھا کہ آئی جی صاحب مطمئن نہیں ہیں اپنے تھانوں کہ وہ تھانوں میں چھاپے مار رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ بے گناہوں کی گرفتاریاں روکیں، آپ ضمانتوں کا بوجھ کم کریں، جھوٹی ایف آئی آروں کو روکیں، خود بخود پولیس کلچر ٹھیک ہو جائے گا. اب آج کیا ہوتا ہے، جو ہی کسی کی ضمانت ہو جاتی ہے پولیس کہتی ہے اب ہم تفتیش ہی نہیں کر سکتے، اگلے کی ضمانت ہو گئی. بھائی ضمانت ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تفتیش رک گئی. آپ اسے ضمانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے گرفتار نہیں کر سکتے. تفتیش تو آپ اسے کر سکتے ہیں، لیکن ہماری پولیس کی یہ سوچ ہے کہ وہ سوچتی ہے جب ضمانت ہو گئی پھر تو تفتیش ہو ہی نہیں سکتی. بھائی تفتیش تو آپ اس کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں. پولیس کو یہ سمجھانا ہوگا کہ تفتیش کے لیے دیکھو دنیا بھر میں تفتیش ہوتی ہے اور وہ گرفتار نہیں کرتے ہیں. سر آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جتنے بھی پولیس اہلکار ہیں جو تفتیشی ہیں، اے ایس آئی رینک کے ہو گئے، ایس ایچ او رینک کے، ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قانون کا پتہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ سارے وہ سفارشی پروفیشنل انویسٹیگیٹرز بھرتی کرنے چاہیے. یہ جو تفتیش کا نظام ہے سب سے پہلا کام ہی یہ کرنا چاہیے کہ پروفیشنل انویسٹیگیٹرز لانے چاہیے. یہ جو بیچارہ سب انسپیکٹر ہے اس سے کیا تفتیش ہونی ہے، یہ کیا تفتیش کرے گا؟ اس سے روٹین پولیسنگ کرائیں اور انویسٹیگیشن کے شعبے کو جدید تقاضوں سے آمانگ کریں. دیکھیں آج موبائل فون سے، بینک ٹریکر سے، لوکیشن سے اور دوسری چیزوں سے سائنٹیفک تفتیش دنیا کرتی ہے اور اس سائنٹیفک تفتیش کو عدالت مانتی ہے. پولیگرافک ٹیسٹ ہونے چاہیے، سچ بولنے کے طریقے دیکھنے چاہیے، لوگوں کو کراس کرنا چاہیے، سوال نامے دینے چاہیے، ان کے جواب لینے چاہیے ریکارڈ کی بنیاد پہ. یہاں بیچارے تفتیشی کو مثل لکھنی نہیں آتی، کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ وکیلوں سے جیسے مرضی ملزم کا بیوقوف بنا لے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پولیس میں اصلاحات کے لیے کسی نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. آئی جی پنجاب کو اس کے لیے ایک مربوط پلان بنا کے اس کو لے کے چلنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. پولیس اصلاحات کو بہتر بنانے کے لیے آئی جی صاحب کو خود نوٹس لینا ہوگا، خود کاری سے سب کچھ کرنا ہوگا، خود ان کو حکم نامے جاری کرنے ہوں گے کہ پولیس کلچر جو ہے وہ بہتری کی طرف رواں دواں ہو. اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان. اللہ حافظ.